میدان کربل میں گھر بار لٹایا ہے، میدان کربل میں گھر بار لٹایا ہے، واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے، کچھ سکتی نہیں ہے کبھی کفر کی آندھی سے، لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کی، مگر شاعر کہتا ہے کچھ سکتی نہیں ہے کبھی کفر کی آندھی سے، اسلام کی شمع کو لہو دے کے جلایا ہے، اسلام کی شمع کو لہو دے کے جلایا ہے، مل کے پڑھو واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے، محراب و منبر پر یوں تو سب پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، بھابی بھی جو بندی شیعہ کا محراب ہوتا ہی کوئی محراب و منبر پہ یوں تو سب پڑھتے ہیں، مگر قرآن کو دیتے تم نے سنا قرآن کو دیتے تم نے سنایا ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا میرے ساتھ مل کے پڑھیں واہ حسین تیرے قربان تو نے دین بچایا ہے۔ عظیم الشان سالانہ محفل میں عالم اللہ اور نمازی حضرات یہاں حاضر ہیں، میں گزارش کروں گا محفل میں جو سید صاحبان بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لیں، سید صاحب آگے آ جائیں یہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اج والی محفل میں تک آ جاؤ، امام حسین دی محفل ہے، گج کے آکھو سبحان اللہ۔ آپ بھی آگے آگے آ جائیں، آپ اتنے بھی بوڑھے نہیں ہیں، چند منٹ کی حاضری، آگے آ جائیں، ٹیک نہ لگائیں، آگے آگے، جو بیمار ہے اسے رخصت ہے، باقی جو ٹھیک ہیں آپ آگے آ جائیں، بیماروں کو رخصت ہے، جڑے کو سا لے سکتے ہیں وہ میرے نہ گج کے سبحان اللہ کہی آؤ، جڑا بالکل ہی بیچارہ بیمار ہے پریشان ہے ان دے واسطے اجازت ہے
باقی جنہاں وچ کوئی ساہ ہمت حل چل سکتے ہیں حل چل کے سبحان اللہ زبان بھی ہلائی جان تے ہاتھ بھی ہلائی. امام عالی مقام کی محبت میں اور آپ حاضر ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے بات شروع کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ عظیم صحابی ہے، سب سے زیادہ جس صحابی سے روایات ذکر کی گئی وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بڑی شان ہے. ایک دن امام حسن مسجد سے باہر نکلے، کہیے نا سبحان اللہ. امام حسن مسجد سے باہر نکلے، کیچڑ تھا. امام حسن کے جوتے مبارک کو تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا. شانیں دیکھو کیسے ملتی ہیں، شان ملتی بندے کو کیسے ہے، کتنا جھکنا پڑتا ہے، کتنی عاجزی کرنا پڑتی ہے. حضرت ابو ہریرہ بزرگ صحابی ہیں اور ان کے مقابلے میں امام حسن کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، ابھی لڑکپن تھا. اور حضرت ابو ہریرہ سفید داڑھی والے بزرگ صحابی تھے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ یہ بات سن کر. تو حضرت ابو ہریرہ جمع غفیر تھا صحابہ کا، رسول اللہ کا وصال ہو چکا تھا. حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے، بات کی سمجھ آ رہی؟ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ کر اپنا امامہ اتارا. بڑی شان ہے امامے کی. اپنا کیا اتارا جی؟ امامہ تو جانتے ہیں نا، یہ جو میں نے باندھا ہوا ہے وہ تو افضل تھا اس لیے کہ وہ صحابی رسول کے سر پر تھا. آپ نے اپنا امامہ اتارا. آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا امامے کی شان بڑی ہے اس لیے کہ یہ سنت ہے، رسول اللہ نے پہنا ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتارا، یعنی کائنات کو بتایا کسی ملا کا امامہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کا گھرانہ افضل. اپنا امامہ اتارا، بڑی مشہور روایت ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اپنا امامہ اتار کے اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بیٹھے اور زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ جو کیچڑ لگا ہوا تھا امام حسن کے جوتے کو، حضرت امام حسن کے جوتے کا کیچڑ اپنے امامے سے صاف کیا. اپنے امامے سے صاف کرنے کے بعد پھر اس مٹی کو جھاڑا نہیں ابو ہریرہ نے. حضرت ابو ہریرہ نے وہی امامہ اپنے منہ پر پھیر لیا اور پھر وہی امامہ اپنے سر پر باندھا. امام حسن چونکہ لڑکپن کی عمر تھی اور وہ بزرگ صحابی تھے جو بدر و حنین میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہو چکے تھے، جن کی لسٹ میں بدریوں میں اور جو احد کے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، جن کو صحابہ نے اپنے لیے برکت کے طور پر رکھا ہوا تھا، جن کی صحابہ بھی زیارت کیا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی نشانی ہے. امام حسن کہنے لگے حضور آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، اپنا امامہ اتار کر میرے جوتے اور میرے پاؤں کو صاف کیوں کیا؟ اور تمام صحابہ بھی کہنے لگے چلو اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے، یہ وہ امامہ ہے جسے رسول اللہ کے ہاتھ لگے تھے، تم نے امام حسن کے پاؤں کو صاف کیوں کیا ہے؟ سنیے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. امام حسن کہنے لگے کائنات کو پتہ نہیں ہے صحابہ تمہارا شان کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے. اگر دنیا داروں کو، دنیا والوں کو پتہ چل جائے حسن کی شان کیا ہے، اگر پتہ چل جائے حسین کا مقام کیا ہے، تمہارے پاؤں زمین پر نہ لگنے دے، تمہیں اٹھا کر ہمیشہ اپنے سروں پر یہ ابو ہریرہ. میں نے بات تو اگلی کرنی ہے، میں نے ان کا تعارف بتایا ہے کہ ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، یہ ان کا تعارف ہے. کسی بندے کا تعارف اس طرح بیان کیا کرو کہ اس کو کسی بڑی ہستی سے نسبت کتنی ہے. یہ تعارف ہوتا ہے کسی کا، وہ مٹا ہوا کتنا ہے، وہ کسی کے در کا غلام اور خادم کتنا ہے. اس لیے کہ خادم ہونا ہی حقیقت میں مرتبے کی نشانی ہوتا ہے.
کسی کی نشانی پوچھنی ہو، کسی کا مرتبہ جانچنا ہو، کسی ولی کا سٹیٹس اور معیار ولایت دیکھنا ہو کہ یہ ولی کس پائے کا ہے، کہ یہ نہ سبحان اللہ، یہ ولی کس پائے کا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے، ولایت میں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی زندگی نہ پڑھو، کہو نا سبحان اللہ، سست نہیں ہونا، سبحان اللہ کہنے دے مجھے، اس کی زندگی نہ پڑھو کہ اس کی شان کیا ہے، بس اس کی زندگی کا ایک ہی پہلو اہل عقل دیکھتے ہیں، اہل دل اور اہل عشق اس کی زندگی کا ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں اور اس کی ساری ولایت کھل کر سمجھ آ جاتی ہے، اس بندے کی شان کیا تھی، اس کی ساری زندگی کو پڑھنے کی بجائے اس اللہ کے فقیر کی شان دیکھنی ہو تو پھر تم یہی دیکھ لو کہ یہ کس کے در کا خادم اور غلام ہے، یہ کس کے در اور کس کے در کا نوکر ہے۔ جب تمہیں یہ علم ہو گیا کہ یہ داتا علی حجویری کا نوکر ہے، یہ داتا علی حجویری کا مرید ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا جس کے پیر کا یہ عالم ہے اس کے مرید کا عالم بھی وہی ہوگا جو پیر کا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ، ان کی شان یہ ہے جو خادم حسنین کریمین ہیں۔ آپ خوش ہو کے سبحان اللہ کہا کریں، توجہ میری طرف رکھیں، انشاءاللہ سکون آئے گا۔ یہ خادم حسنین کریمین ہیں، یہ روایت کرتے ہیں زمانہ تھا رسول کریم کا، رسول اللہ کا زمانہ تھا۔ ایک دن میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم کھڑے تھے اور بھی چند صحابہ تھے۔ اچانک مسجد کے دروازے سے حضرت امام حسین اندر داخل ہوئے۔ امام حسین کا نام آپ نے سنا ہے، سکون تو آیا ہوگا، آپ کے حسین ہیں جی، حسین اہل سنت و جماعت کے ہیں، حسین عاشقوں کے ہیں، حسینی فکر رکھنے والوں کے حسین ہیں، ان منافقوں کے حسین نہیں جو حسینی کہلا کر کام یزیدیوں والے کرتے ہیں، شرابیں پی کر ماتم کرنا اور پھر کہنا ہم محب اہل بیت ہیں، یہ اور ہے۔ روزہ رکھ کے ساری زندگی تہجد پڑھ کے، ساری زندگی پچھلی رات اٹھ کر آل محمد پر درود پڑھ کے اور ساری زندگی تلاوت قرآن کر کے، ناموس رسالت پر پہرا دے کر، پھر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر کہنا کہ میں محب اہل بیت ہوں، پھر بات بھی بنتی ہے، پریشان بھی مل جاتی ہے، پریشان بھی ملتی ہے، پھر عظمتیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ دنیا کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، رب رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ خود کو اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ رب رسول کو پتہ ہے کہ کون کتنا مخلص ہے، دین مصطفیٰ سے نکلا ہوا بندہ محبت اہل بیت کا دعویٰ نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کی ماں بھی اعلیٰ ہے، جس کا والد بھی اعلیٰ ہے، معیار محبت ہے، اہل بیت ہیں اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بیٹی ہے اور کچھ بندے کہتے ہیں 4 بیٹیاں، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جب نجران کے عیسائی آئے تھے اور مسئلہ بن گیا تھا توحید کا، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، توحید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، عیسائیوں کی سمجھ میں توحید نہیں آ رہی تھی، نجران کے بے شمار عیسائی آئے اور آ کر کہنے لگے تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، تمہارے لیے دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم قرآن کو مانتے نہیں، دلیل لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلیل میں نے دے دی ہے، ماننا ہے تو مانو ورنہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم مباہلہ کریں گے، ہم بد دعا کریں گے، تم بھی ہمارے لیے بد دعا کرو اور آپ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے بد دعا کریں گے، جو باطل پر ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عبداللہ نامی ان کا بہت بڑا عیسائی
بے مختلف روایات میں نام آئے، وہ آیا اور کہنے لگا فلاں دن قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، فلاں دن تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں۔ فلاں جگہ پر یہ قرآن ہے، قل تعالوا، اے محبوب فرما دیجئے، وہ کہنے لگے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، عیسائیوں نے کہا رسول اللہ کو تم بھی اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تم بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو لے کر آتے ہیں۔ وانفسنا وانفسکم، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ جب یہ بات طے پا گئی، مقررہ تاریخ کے دن یہ تمام ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی۔ ان ہستیوں میں کون کون تھا؟ دائیں طرف حضرت امام حسن تھے، انہوں نے کہا تھا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی تک کوئی بیٹا ظاہری طور پر موجود نہیں تھا، زندہ نہیں تھا، تمام کا وصال ہو چکا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، چونکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے لے کر آؤ، فرمایا میری بیٹی کے بیٹے مجھ محمد کے بیٹے ہیں۔ بیٹوں کی جگہ پر امام حسن کو دائیں طرف، امام حسین کو بائیں طرف۔ مولا علی کو سب سے آخر میں اور اپنے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کر، درمیان میں سیدہ پاک کو رکھا اور فرمایا بیٹا جہاں مجھ محمد کے قدم آئیں وہاں تم نے اپنے قدم رکھنے ہیں، اور علی جہاں میری بیٹی فاطمہ قدم رکھے وہاں فاطمہ کے قدموں کے نشانوں پر تم نے قدم رکھنے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں رسول اللہ درس دے رہے تھے، میری بیٹی کے قدم آج میرے کاشانہ نبوت سے باہر لگے ہیں، فرمایا اگر میرا قدم نیچے زمین بھی میری بیٹی کا قدم نہ دیکھ سکے، فرمایا نیچے مجھ محمد کے قدموں کے نشان ہوں گے، اور جب قدم کا نشان قدم اٹھائیں گے تو بعد میں سورج بھی میری بیٹی کے قدم کا نشان نہ دے سکے۔ فرمایا اے علی میری بیٹی کے قدموں پر تو اپنے قدم رکھنا۔ کائنات کو بتایا جس طرح کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، مجھ محمد کی بیٹیاں کائنات میں نشان والی کسی کی بیٹی کہیے نا سبحان اللہ۔ جب ان پنج تن پاک کے گھرانے کو رسول اللہ سمیت عیسائیوں نے دیکھا، جب ان پانچ تن کو عیسائیوں نے دیکھا، عیسائیوں کا پادری جو بڑا پوپ تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اے عیسائیوں خبردار انہاں نال مباہلہ نہ کرنا۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ اودی وجہ تے ریزن سبب کیے، انہیں قیام اپنی اکھاں نال ویکھ رہا وا، اے جدرو چل کے آ رہے نے، انہاں تے درود و سلام درخت تے پہاڑ بھی درود و سلام پیش کر، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، انہیں نہ کہنا بدعا کرو، اس لیے کہ اگر حسن نے ہاتھ اٹھا دیے، اگر حسین نے ہاتھ اٹھا دیے، سارا ضرور بھی دیکھتے آج سبحان اللہ نہیں دے نعرہ تکبیر، جنہاں دے ہاتھ ٹھیک ہے میرے نال ہاتھ چک کے رسول اللہ کا نام لو، نعرہ رسالت۔ کچھ تین چار بندہ دے کمال ہی کر دیتا، علی بھی نہیں چکے۔ کون کو سلام ہے جناب، کون کو سلام ہے، اسی اور کی آ سکنے ہیں، اسی کمال کر دیتا ہے۔ چلو ہن چک لو، نعرہ رسالت۔ امام حسین کا اس لیے ذکر ہے تو امام حسین وہ ہیں جن کا ذکر رسول اللہ کی پسند فرمایا۔
تھا عیسائی کہنے لگے ان سے بددعا نہ لینا، اس لیے کہ اگر یہ جملے عیسائیوں کے یار عیسائی ہو کے حسنین کریمین نسیان لگے پہچان لگے کہ بندہ مسلمان ہو کے آج بھی بابرکت رات کے 10 محرم کی مسیطہ کو تاڑے مار کے ایک درس سے فیس بک پہ بیان ریکارڈ کرا رہے ہوئے یا حسین کہنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میں کہا ایسیا تحقیقات واڑیاں جامع جتھوں تحقیقات آئیاں نے فرمایا حسین کہنے والے کل بھی عاشق تھے، حسین کہنے والے یار میرے ساتھ مل کر امام حسین کا نعرہ لگا، حسینیت 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 یزیدیت۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا رسول اللہ کی بیٹیاں تو سنیے معیار کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ٹھہرو ذرا میں بتاتا ہوں۔ آپ اندر گئے، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہنے لگا شاید اتنا بڑا امام ہے مسلمانوں کا اور سنا ہے بریلی سے فتوے جاتے ہیں، بڑا پڑھا لکھا آدمی میں نے سنا تھا، لیکن اس کو تو اتنا بھی پتا نہیں، اس کے پاس تو تحقیق ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہے۔ یہ گھر میں گیا ہے کوئی کتاب دیکھنے کے لیے، کسی کتاب کا حوالہ دیکھنے کے لیے گیا ہے، مگر اسے کیا خبر یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ احمد رضا ہے۔ جب یہ نعت کہتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، اور جب یہ نعت مصطفیٰ لکھتے ہیں تو یا قرآن کا ترجمہ نظر آتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کا ترجمہ نظر آتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ بیٹھے، امامہ آپ نے پہنا ہوا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، فرمایا اب پوچھ کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہنے لگا میں تو رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام اور رسول اللہ کی بیٹیوں کی تعداد پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا میں اندر کوئی نام دیکھنے نہیں گیا، فرمایا وہ تو اعلیٰ حضرت کے دل کے تختی پر نقش ہے، فرمایا میں اندر وضو کرنے کے لیے گیا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے والدین سے یہ سیکھا ہے ان پاک ہستیوں کا جب نام لیا جائے پہلے وضو کر کے پھر میں بات ابو ہریرہ کی شروع کر رہا تھا، پھر بات کہاں کی کہاں چلی گئی۔ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، ان کی شان اور مقام ہی ایسا ہے، آپ ان کی محبت کا کوئی بات چھیڑ لے وہ ختم ہونے والا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بعد نام رکھنے سے لے کر پیدائش سے لے کر 56 سال کی عمر تک جو پہلو میں امام حسین کام چھیڑ کے بیٹھ جائیں محبت مصطفیٰ نے ڈوبا ہوا یہاں بڑی شان ہے، آپ بڑا مقام ہے، شان کیوں نہ ہو۔ جب نام رکھنے کی باری آئی نا تو مولا علی آئے رسول اللہ کی بات، مسکراتے ہوئے چہرے اچھے لگتے ہیں، مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ ویسے بندہ مسکرا کے اللہ کا ذکر کرے کہ اللہ کی خوش ہونے سے بھی ٹھیک رہتی ہے، بندے کو زیادہ غصہ بھی نہیں آیا، سبحان اللہ۔ مسکرانا سنت ہے، ہنسنا منع ہے، کہکا لگا کر ہنسنا منع ہے، حرام ہے، نہیں ہنسنا چاہیے۔ ہاں مسکرانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہم جب بھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو چہرہ کھلا ہوا اور مسکراتے ہوئے چہرے، حالانکہ رسول اللہ فرماتے سب سے زیادہ غم میرے اوپر نازل ہوئے، سب سے زیادہ مجھے ستارہ گیا اس کائنات میں، لیکن اخلاق کا عالم یہ کہ جب کسی سے کلام فرماتے اخلاق کے حسنہ کے ساتھ اور مسکرا کر گفتگو فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بات آخری بات ہے، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مسجد نبوی کے دروازے سے امام حسین آئے۔ امام حسین آئے، انشاءاللہ آپ لنگر کھائیں گے تو آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی، گل کے کہیں سبحان اللہ۔ امام حسین تشریف لائے اور آ کر ایک جملہ کا آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں آپ کے جتنا ہونا چاہتا ہوں، جتنے آپ ہیں میں اتنا ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ بچے تھے ابھی 4-5 سال کی عمر مبارک تھی، لاڈ میں پیار میں کہنے لگے یعنی جتنے آپ ہیں نا آپ کے منہ کے برابر ہونا چاہتا ہوں، یعنی مجھے اٹھائیں، سادے لفظوں مجھے اٹھا کر بلند فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری تو چیخیں نکل گئی جب یہ محبت کا عالم دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیے، اور امام حسین کے محبت کا ذرا انداز دیکھنا، میں کر کے تو نہیں دکھا سکتا اس لیے کہ وہ انداز نرالا تھا، بیان کر سکتا ہوں، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کیفیت، وہ انداز کیا ہوگا، اتنی بھی بڑی محبت۔ اور یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جن کے پیچھے ابراہیم بھی اپنے لیے کھڑے ہونے کو سعادت سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر اور حبیب ہیں جو اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیں تو خالی کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں، جو زمین پر کھڑے ہو تو عرش اللہ کی خبریں دیں، جدھر جائیں تو قرآن ادھر ادھر آتا ہے، جو سینہ مبارک کو کھول دیں تو رب کہتا ہم نشرہ بہت سونے کھلے سینے والے۔ ایک دن رسول اللہ کنگھی مبارک فرما رہے تھے اور اپنے درمیان سے رسول اللہ مانگ نکالتے تھے، اور رسول اللہ نے کنگھی کرتے کرتے اپنے دائیں طرف والے بال مبارک اپنے رخ پر ڈالے، پھر بائیں طرف والے اپنے رخ پر ڈالے۔ جب یہ ڈال کر کھڑے تھے تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اللہ پاک نے پوری واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا، جب ایسے مانگ سے رسول اللہ نے چہرہ مبارک کو نکالا نا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بال مبارک چھوڑے رسول اللہ نے، اسی وقت جبریل آیا، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، بہت سونیاں زلفوں والے، بہت سونے فرماتے ہیں اسی دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رسول اللہ نے والضحیٰ واللیل کی تلاوت شروع فرمائی، ہم پیچھے مچل گئے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی آج کئی سال گزر چکے ہیں مگر وہ لذت ہم آج تک نہیں بھولے جب حسن کا بادشاہ نماز میں اپنے ہی حسن کا تذکرہ چھیڑ کے کرا، رسول اللہ اپنے حسن کی داستان نماز میں چھیڑ کے کھڑے ہو، اللہ فرما رہا تھا اے پیارے اے چمکتے ہوئے چہرے والے اے۔ اب رسول اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ امام حسین جب آئے نبی علیہ السلام نے امام حسین کو کیسے اٹھایا، اپنے گھٹنوں پر امام حسین کے قدموں کو رکھا، امام حسین کے قدموں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، اور پھر اٹھاتے اٹھاتے امام حسین نے رسول اللہ کے پیٹ مبارک پر اپنے پاؤں مبارک کو رکھا، اور پھر رسول اللہ کے سینہ مبارک پر امام حسین نے اپنے قدموں کو رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ محبتوں کا انداز ہم نے بڑے بڑے انداز دیکھے کہ کبھی منبر پر اپنے دائیں پہلو پر بٹھاتے ہیں، کبھی بائیں پر بٹھاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں کبھی سونگتے ہیں، مگر یہ انداز نہیں دیکھا تھا۔ پھر پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر امام حسین نے رکھے، السلام نے اپنے ہاتھوں میں امام حسین
زمین پر، پھر رسول اللہ انہیں سونگنے لگے، پھر امام حسین نے زبان کو باہر نکالا، رسول اللہ زبان کو چوسنے لگے، پھر رسول اللہ نے زبان کو نکالا، امام حسین چوسنے لگے، پھر بار بار زلفوں کو سونگتے، صحابہ کہنے لگے سونا ہر گل بھی سمجھ آ گئی مگر سنتے کیوں؟ فرمایا صحابہ تو آج ایمان میں تو خبر ہے کس چیز کی خوشبو آتی ہوئے گی؟ میرے حسن تو حسین کو سنگیے تو جنت نے میوہ دیا حسن تو حسین کو۔ حضرات گرامی سب کہیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت میں تو یہاں تک پایا، ایک دن محبت میں کیونکہ بچے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شانہ نبوت سے امام حسین کو آتا ہوا دیکھ کر فرمانے لگے یہ میرا جو بیٹا آ رہا ہے، یہ جو میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ اور اس کا بھائی جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کے اللہ نے ان کو سردار بنا دیا۔ ایک دن دائیں ہاتھ میں امام حسن کو اور بائیں ہاتھ میں امام حسین کو پکڑ کے سیدہ باپردہ ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی۔ نماز عصر کے بعد صحابہ فرماتے ہیں باپردہ ہو کر سیدہ ان دو شہزادوں کو لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی آج میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے بڑی محبت والی بات، بڑے اہل ذوق ہے، اہل محبت ہے۔ سیدہ آئی رسول اللہ کی بارگاہ، انداز چیک کرو، سیدہ جو ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والی ہے، امام حسن اور امام حسین کو لے کر آئی اور آ کر کہنے لگی میں آج آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے؟ تھک تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ کھڑے کرو تیرے ہاتھ گئے، آپ کو سبحان اللہ۔ کہنے لگی کیا مانگنے آئے ہو؟ رسول اللہ فرمانے لگے، کہنے لگی آج یہ مانگنے آئی ہوں کہ بن مانگے یہاں پہ میرے دونوں بیٹوں کو کچھ عطا فرما، بن مانگے ان کو کچھ عطا فرما دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، میں اس کو اپنی بہادری دے کے جا رہا ہوں، یہ میرا بیٹا حسین، اس اپنے بیٹے حسین کو میں صبر، جرأت اور استقامت دے کے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو استقامت اور صبر، اپنا مجھ محمد والا صبر میں اپنے بیٹے حسین کو دے کے جا رہا ہوں۔ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کے دن 3 دن تک پانی بند رہا، مگر 72-71 لاشیں اٹھا کر دی۔ امام حسین ڈگمگائے کیوں نہیں؟ بڑے بڑے ڈگمگا جاتے، 71 لاشیں اٹھانا، اور وہ بھی جوان بیٹوں، وہ بھی بھتیجوں اور بھانجوں کے، وہ بھی سامنے حضرت زینب کا معاملہ کہ بہن کے 2 ہی لفظ جگر تھے، ایک کا نام اون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، ہم رونے دھونے والے نہیں، ہم پیٹنے والے نہیں، اس لیے کہ حسین کامیاب ہو کر لوٹے ہیں۔ ہمارا حسین کل بھی ماں حسین تھا، آج بھی ماں حسین ہے، کل بھی حسین زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ غم حسین اگر طاری ہو جائے، محبت کا یہ عالم ہو تو بیٹھے بیٹھے رونا آ جائے، وہ تو رب کی رحمت ہے کہ محبت والے بیٹھ میں بندے کو رونا آ جائے، مگر اسپیشلی ان کی صورتیں بنا کے ان کو سواریوں پہ بٹھا کر اپنے کچھ لوگوں کو یزیدی ڈولا بنا کر اور بیوی کچھ جو ہے وہ ناچنے والیوں کو پردے پہنا کر کہنا کہ یہ سید زادیاں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ، اور پھر امام حسین کے جناب شبیہ کو لانا کہ یہ وہ گھوڑا ہے کہ وہ گھوڑے کی شبیہ آ گئی۔ اگر آپ دلائل کی دنیا میں جائیں، مدینہ سے لے کر مکے تک گل عزم کر لینا تو کر دیا، مدینہ سے لے کر مکہ تک
معتبر سنیوں کی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ امام حسین نے گھوڑے پر سواری کی ہے، امام حسین تو ڈھاچی پر سوار ہو کے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، سنیا کی معتبر کتاب کوئی بھی اٹھا لو، سوائے 2-3 جناب سوائے ضعیف روایات طریق کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، گھوڑے کا ذکر کسی نے نہیں کیتا تو ذوالجناح نام ہی کدھر کوئی نہیں۔ اپنا سبحان اللہ۔ بہرحال ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ہر عقیدت اور محبت کو سلام کرتے ہیں، چونکہ طریق دانوں نے طریق میں لکھا تھا یا نہیں تھا، ہم محبت کرنے والے، ہم اہل نسبت ہیں، ہم کہتے ہیں رونا دھونا رسول اللہ نے منع کر دیا، اور ماتم کرنا پیٹنا کالے کپڑے پہن کے یہ کہنا شاید ایسے کرنے سے بندہ محبت اہل بیت کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ نہ تم فجر کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ان کے نام کی نعتیں پڑھو، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب تمہیں کروائیں گے، حشر والے دن بھی تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس چیز سے رسول اللہ نے منع کر دیا، وہ کرنے سے کبھی بھی بندہ محبت اہل بیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ پریشان نہ ہوا کرے، پریشان نہ ہوا کرے، یہ فصلی میں دے رہے ہیں، ان کی یہ فصل ہے صرف محرم، اس کے بعد یہ اپنے اپنے دلوں میں چلے جائیں گے، مگر رسول اللہ کا نام لینے والے کل بھی یا حسین کہتے تھے، آج بھی یا حسین، اور سارا سال یا حسین کے نعرے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے، ان سے محبت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، مجھ محمد سے محبت کرنے والا اور مجھ سے محبت کرنے والا خدا سے محبت کرنے والا، ان سے محبت کرنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو ان سے محبت کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن کہ درجتی یوم القیامہ، جہاں مجھ محمد کا ٹھکانہ ہوگا جنت میں، میرے جنت میں میرے ساتھ اس امتی کا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ آپ پریشان ہو، گھوڑا تھا یا نہیں تھا، جو بھی معاملہ تھا، مگر وہ ہستیاں شہید ہوئی دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ یہ تو کل فرم ہے 72 ہستیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیا، 72 ہستیوں۔ اور رسول اللہ نے جو فرمایا تھا نا، میرا بیٹا حسن اور حسین کو اپنی جرأت، بہادری اور صبر اور استقامت دے کے جا رہا ہوں، اس کا منظر پھر کربلا میں دکھایا۔ جوان بیٹا علی اکبر، 6 ماہ کا علی اصغر، اپنے بھائی کے 4 بیٹے امام حسن کے، حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے ساتھ حضرت عثمان بن حسن بھی ایک نام، محمد بن حسن، عبداللہ بن حسن، یہ ہستیاں 4 بیٹے امام حسن کے شہید ہوئے، صرف قاسم کا نام لیتے ہو، باقیوں کا نام کیوں لے لیتے؟ مولا علی کے 6 بیٹے میدان کربلا میں موجود تھے، ایک کا نام تو امام حسین، ایک کا نام عباس بن علی تھا، جسے عباس علمدار کے دنیا وفا کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 اور بھی تھے، 4 اور بھی تھے۔ کیا وہ بیٹے مولا علی کے نہیں ہیں؟ بیٹے ہیں نا، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور امام بارگاہوں، امام بگاڑوں کے باہر ان کا نام کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک کا نام بتا دوں آپ کو، جعفر بن علی تھا، ایک کا نام ابو بکر بن علی تھا، دوسرے کا نام عمر بن علی تھا، تیسرے کا نام عثمان بن علی تھا۔ ہستیوں کے نام اٹھا کے دیکھو، مولا علی کے اور بھی 4 بیٹے تھے، مگر ان کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ابو بکر اور عمر عثمان کے نام پر ان کے نام تھے۔ سنی کل بھی تمام کو سلام کرتے تھے، سنی آج بھی۔ کہو نا سبحان اللہ، گج کے کہو سبحان اللہ۔ ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم عثمان بن علی کو اور ہم عثمان بن حسن سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور محمد کا جہاں ذکر کرتے ہو، وہاں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے، تو حضرت قاسم کے علاوہ باقیوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حضرت شیخین کے نام پر ان کے نام رکھتے، جبکہ محبتوں کا انداز دیکھو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے جی؟ بیٹے ہیں امام حسین کے، کیا نام ہے جی؟
حضرت علی اکبر جوان بیٹے میدان کربلا میں گئے تو ان کا قد حضرت امام حسین سے قد کے اعتبار سے یہ لمبا چوڑا نوجوان تھا. جب اٹھانے کے لیے والد گرامی گئے تو ایک آنسو کا قطرہ بھی امام حسین کی آنکھوں میں نہیں آیا. اس لیے کہ میدان کربلا میں 71 لاشیں اٹھا کر امام حسین بتا رہے تھے کہ میں اپنی طاقت سے یہاں نہیں کھڑا. جو بچپن میں رسول اللہ فرما کے گئے تھے کہ میں نے اپنا صبر اپنی استقامت مجھ محمد والا صبر اللہ نے حسین کو عطا کیا. صبر محمد کے ساتھ یہ عظیم ہستی ہے. ان کی والدہ لیلا بنت مرہ یہ حضرت علی اکبر کی والدہ محترمہ. یہ بھی خیمے میں تشریف فرما. حضرت عباس نے پرورش کی تھی حضرت علی اکبر, تربیت کی تھی, سمجھایا تھا, نیزہ سکھانے کا, تیر چلانے کا انداز ڈھنگ سکھایا تھا حضرت علی اکبر کو حضرت عباس علیہ السلام. یہ استاد بھی تھے, تربیت بھی تھے, منہ بولے والد گرامی بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی. حضرت عباس ایک دن آپ کو پریکٹس کروا رہے تھے نیزہ چلانے کی. حضرت عباس نے کہا اے علی اکبر آپ وہاں کھڑے ہو, میں آپ کی طرف نیزہ پھینکتا ہوں. جب نیزہ پھینکا گیا حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ یہ امام حسین کی زوجہ محترمہ ہے, بیوی ہے حضرت امام حسین. جب حضرت عباس نے نیزہ پھینکا ان کے کان مبارک کے قریب سے گزرا تو یہ منظر دیکھ کر حضرت لیلا بنت مرہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. جب ہوش آیا تو کہنے لگی میں تو ڈر گئی تھی کہیں میرے لفظ جگر کو تیر نیزہ لگ نہ جائے اور میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ آ جائے. میں تکلیف نہیں دیکھ سکی, مگر یہ پاک بی بی میدان کربلا میں کھڑی ہے. 72 سے زیادہ تیر حضرت علی اکبر کے سینے پر تیار, مگر وہ خیمے میں کھڑی ہو کر اف تک نہیں کر رہی, کوئی واویلا نہیں کیا, بلکہ خیمے سے ایک آواز آئی, کہنے لگی اے امام حسین میری بات یاد رکھو, میں علی اکبر سے بڑی محبت کرنے والی ہوں, مگر اب بات آ گئی ہے دین محمد کی. آپ کہنے لگی ایک آنسو بھی نہیں گراؤں گی اور واویلا نہیں کروں گی, ماتم نہیں کروں گی, اس لیے کہ دین محمد کی بات آ گئی ہے. ایک علی اکبر چاہے لاکھوں بھی علی اکبر ہو تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا, لیکن سلام ہے امام حسین. کتاب میں تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے جب امام حسین حضرت علی اکبر کا لاشا لینے کے لیے گئے تھے تو اس وقت تقریباً 6 بال آپ کے سفید تھے, لیکن جب علی اکبر کا لاشا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر حضرت امام حسین لا رہے تھے تو تاریخ دان لکھتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک کے تمام بال غم کی وجہ سے سفید ہو چکے تھے, مگر ایک آنسو کا قطرہ نہیں آیا تھا. ہاں میدان کربلا میں ایک مرتبہ امام حسین ضرور ہوئے. جب حضرت قاسم لڑنے کے لیے جانے لگے تو یہ آخری نشانی بن چکے تھے اپنے بھائی کی. امام حسن کی آخری نشانی تھے حضرت قاسم. جب جانے لگے تو آپ نے کہا میں صبح دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی کی تصویر اور صورت نظر آتی ہے. اے قاسم آپ نہ جائیں, میں جاتا ہوں. اس مقام پر کئی افغانوں نے لکھا, اس مقام پر آپ کے پاس ایک تعویذ تھا, وہ تعویذ نکال کر امام حسین کے سامنے کیا. حضرت قاسم نے کہا یہ تعویذ میرے والد امام حسن نے دیا تھا اور کہا تھا یہ اس وقت اس کو کھولنا جب تمہارے اوپر بڑا مشکل مرحلہ آ جائے. جب اس کو کھول کر امام حسین نے پڑھا اس پر لکھا ہوا تھا اے بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے ارد گرد رہنا, جب مشکل وقت آ جائے, کٹھن مرحلہ آ جائے, میرے بھائی حسین کو تنہا نہ چھوڑ دینا, میرے بھائی کو حسن کی کمی نہ محسوس ہونے دینا. جب یہ منظر دیکھا اور یہ پڑھا اس مقام پر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بات بھائی کی وفاداری یاد کر کے آپ رونے لگے, کہنے لگے جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور جاؤ. آپ نے پیچھے سے آواز لگا کر کہا اے بیٹا قاسم جاؤ, ساتھی کوثر حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہے, رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ دیکھو علی اکبر بھی چلا گیا,
وہ دیکھو علی اصغر بھی جاؤ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میں بھی تمہارے پیچھے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ان تمام ہستیوں نے دین محمدی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں یزید کا ذکر کم ہی کرتا ہوں منبر مصطفیٰ پر، اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان پر اس کا نام بھی لائیں۔ ہم جتنی دیر یزید کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم اتنی دیر حسین کرتے ہیں۔ نام رکھوانے کے لیے مولا علی آئے، کہنے لگے میں کیا نام رکھوں اپنے بیٹے کا؟ بڑے بیٹے کا تو آپ نے نام حسن رکھا ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ 11 ماں باپ امام حسین جب پیدا ہوئے آپ فرمانے لگے، رسول اللہ فرمانے لگے اس کا نام حسین رکھ دو۔ تو مولا علی نے کہا اس کا نام حسین رکھ دو، پہلے کا نام حسن، آپ نے فرمایا اس کا نام حسین۔ پھر رسول اللہ فرمانے لگے میرا نام اور ان کا نام جنتی پردوں میں اللہ نے چھپا کر رکھا۔ اور فرمایا حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کا نام حسن یا حسین رکھ سکے، مگر رب نے جنت کے پردوں میں میرے بیٹے حسن کا نام چھپا کے رکھا تھا، حسین کا نام جنت کے لفافوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ فرمایا سب سے پہلے جس کا نام اللہ کی طرف سے عنایت ہوا ہے وہ حسن کا نام ہے یا حسین کا نام ہے؟ ان ہستیوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ اور میدان کربلا میں امام علی مقام، حضرت عباس، بے شمار حضرت حر جیسی ہستیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دین محمدی پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس بہن پہ بھی لکھا سلام جس بہن نے دو ہی بیٹے، کون ایک کا نام تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں۔ دیکھو حسین کی ساری اولاد نے رسول اللہ کے دین پر جانوں کے نذرانے پیش کر جاؤ بیٹا اپنی ماں کا خون حلال اور اپنی ماں کا دودھ حلال کر دیا۔ یون محمد شیر کی طرح، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ جب یہ حضرات گئے تو یہ تو بچے تھے، 6-7 سال عمر تھی، مگر قربان گئے۔ تاریخ تقریر میں موجود ہے کہ 2 بچوں نے یون محمد نے 50 سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جانا، 50 سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جنت کیا۔ میں وہ جملے پڑھنا میں رونگٹے کھڑے ہو جائے جب ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا، کہنے لگا ہم 22,000 کا لشکر ہے پر ہم ان 72 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور لشکر ہمارے لیے دے دو۔ تو وہ یزید کہنے لگا 72 کتنے تھے، 22,000 کی ایک روایت میں 36,000 لے کے ابن زیاد گئے، کہنے لگا اور لشکر دے دو، اس لیے کہ یہ 72 میں سے ہر ایک 1,000 کا اکیلا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو بھی آتا ہے کسی کے سر کے اوپر محمد کی دستار ہوتی ہے، کس کے سر پر علی مرتضیٰ کی دستار ہوتی ہے۔ اور جب امام حسین نکلے تو ایسے لگتا تھا کہ جلال موسیٰ حضرت امام حسین کی تلوار میں سما گیا، اور آسمان کی ساری بجلیاں امام حسین کی تلوار میں سما گئی، اور یزیدیوں کے پرخچے اڑا دیے امام حسین نے۔ انہوں نے کہا شیر کو کیسے روکا جائے؟ پھر ابن زیاد کہنے لگا ہمیں ڈھنگ ہے انہیں روکنے کا، خیال محمد ہے۔ اذان شروع کی ہے، جب اذان شروع کی تو آپ نے کہا میرے نانے کا فرمان ہے سب کام چھوڑ دیے جائے جب اذان ہو جائے، میں تلوار نہیں اٹھاؤں۔ اذان کی اور لے کر سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ جب آپ شہید ہونے لگے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اللہ اکبر اذان بھی قضائی، اللہ حسین تیرے سے راضی ہے، کیا تو حسین کے راضی ہو جائے؟ وہاں سے قدرت آئی ہے حسین اس پر خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی تیرے اوپر راضی ہے۔ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امام حسین کے بعد یزیدیوں نے کسی کو شہید نہیں کیا، ان کا مقصد تھا امام حسین کو شہید کرنا۔ تو امام حسین اگر پہلے اپنی جان پیش کر دیتے تو 72 میں سے کوئی بھی شہید نہ ہوتا، مگر امام حسین نے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیوں نہیں کیا؟ بات کی آ رہی سمجھ؟ اس لیے کہ جس طرح رسول اللہ رحمت للعالمین، امام حسین بھی اسی طرح رحمت للعالمین، جس طرح رحمت اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی اسی طرح کی رحمت اللہ نے امام حسین کو بھی عطا فرمائی۔ لیکن سوال وہیں پر ہے، یہ چلے جاتے تو باقی تو بچ جاتے، لیکن حضرت امام حسین اتنا منظر دیکھ کر بھی آپ چاہتے تھے
کہ مجھ پر حملہ نہ کرنا، اس لیے کہ قتل مومن کی معافی ہے۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا، ان کا قتل قتل مومن ہے۔ علی اصغر کو قتل کیا، ان کا قتل مومن ہے۔ قتل مومن کی معافی آپ بار بار کہتے ہیں، اب بھی طے ہو جاؤ، میں اپنے نانا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروا کر تمہیں بخشوا سکتا ہوں۔ لیکن جب 30 سے زیادہ شہید کیے گئے، آپ نے کہا اب بھی طے ہو جاؤ، میں تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں، اس لیے کہ امام حسین کو پتا تھا ایک 71 کا قتل کرنا قتل مومن ہے، قتل مومن کی معافی ہے۔ فرمایا مجھ پر حملہ نہ کرنا، اس لیے کہ مجھ حسین کا قتل مومن نہیں، قتل دین بن جائے گا۔ قتل مومن کی معافی ہے، قتل دین کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے تو معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، سردار نزاد کا تخت یزید، اللہ کے بنا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا قتل دین نہ کرنا، اس لیے کہ حسین کو قتل کر دو گے تو پھر تمہارا جہنم میں واسطہ، تمہارا جہنم کا ٹھکانہ تمہارا مقدر بن جائے گا۔ مگر ان کے مقدر میں جہنم لکھا جا چکا تھا۔ امام علی مقام نے آخری لمحے تک انہیں سمجھاتے رہے کہ تم جہنمی نہ ہو جاؤ، تم کہیں پکے دوستی نہ ہو جاؤ، مگر امام علی مقام نے حجت کو مکمل کیا۔ اور یہ ایک وعدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسین نے کیا تھا۔ میدان کربلا میں ان ہستیوں کو کا نذرانہ پیش کر کے امام علی مقام نے کائنات کو بتا دیا یزید کل بھی مرد آباد تھا، وقتی طور پر اگرچہ جیت گیا مگر یزید اس وقت بھی مرد آباد تھا، اور ہر صدی میں یزید مرد آباد رہا، اور ہر صدی میں حسین زندہ باد تھا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ میں کہتا ہوں 18 بیٹے تھے یزید کے، اس ایک کی قبر بھی نظر نہیں آتی آپ کو۔ گوگل پہ لوگ سرچ کرتے ہیں کہ یزید کی کہیں قبر نظر آ جائے، کوئی کوڑا دان ہے وہاں پر، کوڑے کی پے کے نیچے اس کی کہیں قبر ہے، اس کو دبا دیا تھا۔ 18 بیٹے تھے، یزید کا کوئی بیٹا، کوئی نسل نہیں نظر آتی۔ کوئی بندہ نہیں کہے گا میں شمر کی نسل ہوں، کوئی بندہ نہیں کہے گا میں ابن زیاد کی نسل ہوں۔ ایک بیٹا بچا تھا امام زین العابدین، میدان کربلا سے یہ سید زادہ واپس آیا تھا۔ آج گلی گلی میں جائے کوئی کہتا ہے میں موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے میں جعفر صادق کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے کہ امام حسن کی اولاد ہوں۔ جس گلی میں جاؤ، جس محلے میں جاؤ، وہاں سید زادوں کے مثال ہے۔ لاہور کی دھرتی پہ آؤ تو علی حجویری یہ سید زادہ سویا ہوا ہے۔ ہندوستان کی دھرتی پہ جائے معین الدین یہ امام حسین کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ کائنات کے سرے سبجیکٹ کو بتایا حسین کا اگرچہ ایک بیٹا تھا مگر آج گلی گلی میں حسین حسین ہو رہی ہے۔ یہ کرم ہے مولا کا، یہ کرم ہے محمد مصطفیٰ۔ ان ہستیوں کا نام لینے والے بھی زندہ ہوں گے۔ داتا علی حجویری آج بھی زندہ ہے، معین الدین چشتی اجمیری آج بھی زندہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں جن کے نام لینے والوں کے روزے لوگوں نے سونے کے بنا دیے، اس رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ امام علی مقام نے یقیناً ایسی قربانی کی ہے کہ جس کا جواب ہے، جس کی مثال ہے۔ بڑے وہ جملے ابن عساکر نے لکھے، میں حیران ہو گیا ان جملوں کو پڑھ کے۔ ابن عساکر نے لکھا جب علی اکبر شہید ہوئے اور آپ کے خون کے ساتھ لت پت ہو گئے ہاتھ، امام حسین نے جب اٹھا کر علی اکبر کو لایا تو اس وقت ایک جملہ کہا، حضرت امام حسین کہنے لگے کاش آج حضرت ابراہیم زندہ ہوتے اور دیکھتے انہوں نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، مگر آج اگر ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہوتے، اسماعیل ذبیح اللہ روح اللہ آج زندہ ہوتے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، تو میں انہیں دکھاتا یہ دیکھو تمہاری بھی شان نرالی تھی، مگر آؤ دیکھو مجھ محمد کا بیٹا اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ عظیم لوگ عظیم قربانیاں دے کے چلے گئے، ان کے نام کے صدقے کچھ وقت زیادہ لگا لیا ہے۔ دعا ہے رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 10 محرم الحرام ہے، کوشش فرمائیں کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ سلام کے لیے تمام دوست آباد کریں۔